السلام علیکم. ہم پیس کی بات کرتے ہیں لیکن ہم اکثر یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم السلام علیکم اس کا مطلب بھی ہو تو ہم اس دین سے آتے ہیں جو شروعاتی پیس سے کرتی ہے اور آخر میں بھی پیس سے اپنی گفتگو ختم کرتی ہے. Peace, because it's International Peace Day, so I'll just start and talk about that. Peace is something I think جو ہر انسان longs for, let it be internal, let it be external. اس میں کئی ویریس فیکٹرز ہیں. آپ آج پوری دنیا اٹھا کے دیکھیں اور آپ دیکھیں کہ جن ملکوں میں پیس رہی ہے, اسکینڈینیوین ملکوں میں دیکھیں ان کی پراسپیرٹی, دیکھیں ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم, ایجوکیشن سسٹم, کیونکہ ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ وہ آرام سے پیسفلی اپنے ملک کو توجہ دے سکیں. لیکن جب آپ کا ملک کے اندر انریسٹ ہوتی ہے, آپ سیریا اٹھا کے دیکھ لیں, یمن, صومالیہ, عراق, افغانستان, تو آپ کے سارے ریسورسز, آپ کے سارا ٹائم چلا جاتا ہے کہ اس جنگ کو ہاؤ ڈو یو فائٹ اٹ. پاکستان الحمدللہ after I think about 2 decades reached a stage in 2019 which was officially in the last 10 years the most peaceful year in Pakistan, officially. This happened due to alhamdulillah some great decisions ہمارے پرائم منسٹر سے, although ہمارا نیبر والا ملک ان کا حملہ بھی ہم پہ ہوا. ہمارے پرائم منسٹر نے اس وقت بھی اپنی آئیڈیالوجی کو آگے لے کے چلتے ہوئے پھر بھی پیس کے لیے کوشش کی, واپس ریٹیلیٹ بھی کیا, لیکن اس کے فوراً بعد پھر سے ایک پیس کا ایک نوشن دیا بائی ریٹرننگ دا پائلٹ. تو اٹ شوڈ دیٹ دا لیڈرشپ ایٹ دا ٹاپ along with our armed forces سب ایک ہی پیج پہ تھے کہ ہمیں اسٹیبلٹی چاہیے. انسٹیبلٹی ہمیں پاکستان کے اندر نہیں چاہیے. اگر ہم اسٹیبلٹی لے کے آ سکیں تو پھر ہم پاکستان کو اس ڈیفیسٹ سے, اس مشکل سے نکال سکتے ہیں. اس اکنامک گروتھ جو رکی ہوئی تھی کتنے سالوں سے, ہم نکل سکتے ہیں. اور یہ تبھی ہوگی جب ہم دیکھ سکیں گے کہ پاکستان کے اندر ایک قسم کی اسٹیبلٹی آئے, جو آج آپ کچھ حد تک دیکھتے ہیں. اس میں کئی سے اسپوائلرز ہیں. باہر سے فنڈنگ آتی ہے کہ پاکستان کو ڈیریل کیا جائے. کوئی بھی نہیں سوچتا تھا کہ پاکستان انڈیا کے اٹیک کے بعد اتنا آرام سے اسٹیبل ہو جائے گا. ہوا. پھر کسی نے نہیں سوچا کہ اس کا اکنامک ڈیفیسٹ, اس کی اکانومی نہیں ٹرن ہو سکتی, ہو رہی ہے. اوپر سے کووڈ آ گیا, بڑے بڑے ملک نے کتنا نقصان کھایا. پاکستان کووڈ سے بھی ماشاءاللہ اسٹیبل نکلا. ابھی تک ٹائم تو ہے, لیکن جس طریقے سے ہم جا رہے ہیں میں سمجھتا ہوں دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں ہیں جس نے کرونا کی ہینڈلنگ کی. تو کوئی یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان بار بار یہ مسئلے آ رہے تھے, اور الحمدللہ آپ کے وزیر اعظم نے ہمیں صحیح طریقے سے اس سے نیویگیٹ کر کے آگے لے کے گئے. اس کا مقصد ایک ہی تھا, وہ تھا یہی کہ if we can stabilize پاکستان کو ایک پیسفل ملک بنائیں, پاکستان کو ایک ٹالرنٹ ملک بنائیں. اور آج ابھی میں یہ اسکٹ دیکھ رہا تھا, ہم ابھی میرے اسپیچ سے پہلے, اس میں بڑی ایک اہم بات تھی کہ جو سچ پہ کھڑا ہوا تھا کہ 4 ہے 5 نہیں, اس کو جتنا بلی کر کے آخر میں خیر اس کو پھڑکا دیا, لیکن وہ تو دوسرے 3 کھڑے ہو جاتے شاید. تو لیکن پوائنٹ تھا کہ اس کو بھی کوشش تھی کہ وہ جو 3 بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک اور اٹھ جائے اس کے بعد. جب تک اسپیشلی آپ لوگ یوتھ, جب تک آپ لوگ کسی ڈر سے آزاد نہیں ہوں گے, میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں آپ کو پیس نہیں ملے گا. جہاں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کسی قسم کی یوتھ اٹھی ہے, جہاں بھی یوتھ نے کوئی پروگریسو تھاٹ لے کے آئے ہیں, وہ تب ہے جب ان نے اپنے آپ کو ہر چیز سے آزاد کیا ہو. اور یہ کوئی فزیکلی نہیں یا کوئی گورنمنٹ کے خلاف نہیں, لیکن کئی چیزیں ہوتی ہیں. آج اور قسم کے انفلوئنسز ہیں, میڈیا, ٹیلی ویژن, سوشل میڈیا, یہ سب آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں ڈیلی بیسس پہ. آپ اپنا فون پہ
ایکٹیویٹی دیکھیں کہ آپ نے کتنا ٹائم فون پہ گزارا ہو، اور زیادہ تر شاید ایسی چیزیں جو مس انفارمیشن ہوں، ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو آزاد کریں، بیکاز دے پلے ود یور مائنڈ، دے ہیلپ ڈیولپ یور تھاٹ، لیٹ اٹ بی گڈ اور بیڈ، دیٹ اونلی یو کین جج. ان چیزوں سے بھی اپنے آپ کو آزاد کریں. ٹرائی ٹو برنگ یور سیلف ایٹ دس لیول آف morality جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ سچ پہ کھڑے ہوئے ہوں. اب جب آپ صحیح ہوتے ہیں، جب آپ کی نیت صاف ہوتی ہے، تب آپ کو، میں سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ آپ کو صحیح ایک انر پیس ملتا ہے. جو آپ کا ایک آؤٹر پیس ہے، اگر ہم اسٹیبلٹی کی بات کریں، جس کو نیگیٹو پیس کہتے ہیں، وہ ہے اوبویسلی وارفیئر. آئی تھنک آپ لوگ بہتر جانتے ہیں کہ پاکستان نے کتنا دیکھا ہے. ہم نے اپنے بچے قربان کیے ہیں، ہمارے سویلینز، آرم فورسز، مین اینڈ وومن بوتھ have been sacrificed to something which wasn't even ours, we had nothing to do with it. اور ہم ایک چیز میں کود پڑے اور اس کا نتیجہ آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے 20 کروشل سال ضائع ہوئے. اس کو ٹیکل کرنے کے لیے الحمدللہ وی ہیو، تھوڑا سا انگریزی میں بولوں گا کیونکہ ہمارے پاس انٹرنیشنلی بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، that we have a Prime Minister who has from day one always resorted to saying that Pakistan would never be part of any other war for anyone else. It will only concentrate on Pakistan internally and give the image of Pakistan of what it truly is, which is naturally a religion, a country of peace. But at the same time, we're not passive. We're not passive. We don't just sit there, retaliate where we think there's oppression done upon us. And we always raise our voice, and we'll continue our raising for our voices for areas around the world, regions which are heavily oppressed. Because if you don't raise it for them, and you don't try to give others peace, you will never find it yourself. It's just the karma of this world, Joe. You've seen so many countries go down from. تھوڑی سی یوتھ کی بات. میرا ٹائم، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں یوتھ کو جتنا موبلائز کر سکوں کروں. میں دیکھتا ہوں کہ جب سے خاص طور پہ ٹائیگر فورس بنی ہے، یوتھ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ کوئی صحیح معنی میں موبلائز ہوئی ہے. اور میں ٹائیگر فورس کو خاص طور پہ تھینک یو بھی کہتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ نکلے ہیں اس مشکل وقت میں. آپ لوگوں نے ایک مثال قائم کی ہے کہ جیسے آپ لوگ فرنٹ لائن پہ آ کے کام کرتے ہیں، آرگنائز کرتی ہیں چیزیں. میں اٹک جاتا ہوں تو جس طریقے سے وہاں ہماری ٹائیگر فورس اسلام آباد میں، جس پورے پاکستان میں جس طریقے سے آپ لوگ اپنے آپ کو آرگنائز کرتے ہیں، ہم لوگوں کو ایک موقع دیتے ہیں آگے آنے کے لیے. اٹس سم تھنگ جو ہم بہت ہی فخر لیتے ہیں، اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا تہہ دل سے. میری منسٹری کیونکہ اوورسیز کے لیے زیادہ ریلیٹڈ ہے، اور ٹورزم کے اوپر، ٹورزم کا آپ کو پتہ ہے ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو وتھ پیس، بیکاز مور آف اے پیسفل کنٹری یو ہیو مور ایکسٹرنل ٹورزم یو ول فائنڈ کمنگ ان. ایون انٹرنل، لوگ باہر اپنی فیملیز کو تبھی لے کے جاتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ سیف ہو. Like I said, 2019 was the safest year in Pakistan's history for the last 10 years. So inshallah, we've also changed our look and feel. I invite the world to come onto the same page that we are on. We are no longer in 2001 and 2002 and 2020 now, and Pakistan has certainly changed the page and become a real true player on the world map. اس کے ساتھ ہی میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا میں یوتھ کو ٹائم دے سکوں. میں ابھی بات بھی کر رہا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہماری منسٹری بھی 2 یا 3 انیشیٹیوز آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ کرے گی. یہ ایک بڑا ایک موقع ہوتا ہے جب دیکھیں، جب ملک میں اکنامک مشکلات ہوں، ریجنل مشکلات ہوں، اور پھر ہر آئے نئے دن کوئی نئے کوئی چیزیں نکل آتی ہیں. کوئی ایک چیز ہم ختم کرتے ہیں، کوئی اور چیز شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سارے ایک کنسنٹریشنل ایفرٹ ہے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کے لیے. تو اسی کو آگے لیتے چلتے ہوئے میں چاہتا ہوں کہ ایک مشکل وقت ہے یوتھ کے لیے، کیونکہ میں نہیں سمجھتا ان کو وہ اسپیس ملی ہے جو ان کو ملنی چاہیے تھی. ان کو وہ ابھی تک شاید وہ موقع اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کا
نہیں ملا جو ان کو ملنا چاہیے تھا. اس کے لیے ہم کافی چیزوں میں پرائم منسٹر کے گائیڈنس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں. تو میں انشاءاللہ بھی اگلے ہفتے ہم میٹنگز رکھیں گے آپ لوگوں کے ساتھ, یوتھ کے ساتھ, کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ میری منسٹری یوتھ کے ساتھ انگیج ہو, چاہے منسٹری کے اندر ہو, چاہے منسٹری کے باہر ہو, چاہے اسپورٹس ریلیٹڈ ہو, تھیٹر ریلیٹڈ ہو. اس پہ ہم پورا کریں گے کہ یوتھ شوڈ بی انٹرٹینڈ اینڈ گیون مور اسپیس. آپ لوگ اس ملک کی جان ہیں. 64% انڈر دی ایج آف 35. یہ ایک احساسہ بھی ہے, لیکن اگر ہم آپ کو صحیح ہارنس نہ کر سکے تو یہ پھٹ بھی سکتا ہے. تو اس لیے بڑا ضروری ہے دیٹ وی مینیج یو ویل, وی کانسنٹریٹ, چینل یو تھورلی, کہ آپ لوگ پاکستان کے فائدے کے لیے کام کریں, آپ لوگ اپنے ملک فخر سے کہہ سکیں کہ ہم پاکستانی ہیں, اور یہ ایک ایسی حکومت ہے جو یوتھ لے کے آئی تھی سب سے پہلے. اگر پی ٹی آئی کو کوئی لے کے آیا تو یا تو خواتین تھی سب سے پہلے یا ہماری یوتھ تھی. دو ایسے تھے. جو مڈل ایج جو بزرگ مرد تھے وہ بالکل اینڈ پہ آئے, کیونکہ یا تو بیوی کی بات نہ ٹال سکے نہ بچوں کی, لیکن تھے آپ لوگ جو ہمیں لے کے آئے. تو مائی آفس از انڈیٹڈ ٹو یو آل فار ایور. اور انشاءاللہ جو بھی ہو سکے فرام می اینڈ مائی منسٹری آئی ایم آلویز اویلیبل. اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ, اینڈ ہیپی انٹرنیشنل پیس ڈے. پاکستان زندہ باد.